ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ہمارا آج کا پروگرام اس پہ ہے کہ 58 دن رہ گئے اسمبلیوں کے خاتمے کو، یعنی اپنی مدت پوری کریں گی۔ یہ دوسری اسمبلی کنزیکٹیولی جائے گی جو کہ اپنی مدت پوری کرے گی، اور نگران سیٹ اپ بنے گا ایگزیکٹلی 31 مئی کے بعد، کیونکہ 31 مئی کو یہ اسمبلیاں خود بخود ڈیزالو ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے لیے 2 سے 3 دن پرائم منسٹر کو مشاورت کرنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، اور لیڈر آف دی اپوزیشن تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک نام سجیسٹ کریں گے جو کہ وہ وزیر اعظم کو بتائیں گے، اور وزیر اعظم اپنا نام بتائیں گے، اور کنسنسس ہوا تو وہ کینڈیڈیٹ جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم کے بارے میں خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ چل رہی ہیں کہ کون ہوگا، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ لیکن اب چونکہ یہ سارا سلسلہ ہو گیا ہے تو اس میں اچانک تو نہیں، گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ شاید الیکشن التوا کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں سب سے بڑا ریزن دیا جا رہا ہے کہ شاید ڈی لمیٹیشن، حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ایک ایسی صورت بنا سکتی ہیں جس سے کہ انتخاب جو ہے اس کا وہ ملتوی ہو سکیں گے، آگے چلے جائیں۔ اب آگے جانے کے لیے بھی الیکشن کمیشن یا کسی کو بھی کورٹ کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اس کو ایکسٹینشن ہو، یعنی اس نگران سیٹ اپ کی۔ لیکن حلقہ بندیوں کا معاملہ جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراضات موجود ہیں، آج آخری تاریخ تھی الیکشن کمیشن میں اپنے اعتراضات داخل کرنے کی۔ تھوڑی دیر پہلے تک کی اطلاعات جو کہ اب ظاہر ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ کیا کرتے ہیں، 730 کے قریب کل تک جو تھے وہ اعتراضات آئے ملک بھر سے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا نمبر نہیں ہے جس کے اوپر کہ ہم کہیں، لیکن اس میں کچھ دلچسپ چیزیں ضرور ہوئی ہیں، اور ان خبروں کو اس وقت بھی تقویت ملی جب حال ہی میں چیف جسٹس صاحب نے ایک انٹرویو دیا جناب جاوید چودھری صاحب کو، جو کہ انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ نگران حکومت کے ذمے اگر حلقہ بندیوں کا کام ڈالا گیا تو یہ کسی نظریہ ضرورت کو جنم دے سکتے ہیں۔ ان کی کلیریفیکیشن بھی اس کے اوپر آئی کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، لیکن یہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ اتنا اہم کیوں ہے۔ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی ایک ورکنگ گروپ پارلیمنٹ کا بنا ہے، اس کا اجلاس ہوا اور اس نے چونکا دیا۔ چونکا اس لیے دیا کہ اس نے جو سفارشات بنائی ہیں وہ بڑی چونکا دینے والی ہیں، اور اس کے جو چیئرمین ہیں یا جو سربراہ ہیں وہ دانیال عزیز صاحب ہیں جو وزیر نجکاری بھی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، جو سفارشات دیتے ہیں، مردم شماری کے عبوری نتائج کی حلقہ بندیوں کی آئینی ترمیم واپس لی جائے، 24ویں ترمیم جس کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں۔ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کے لیے نئی ترمیم لائی جائے جو کہ اب ناممکن ہے۔ حلقہ بندیوں کے اعتراضات سننے کے لیے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 20 میں ترمیم کی جائے۔ ایک وفاقی انکوائری کمیشن بنا دیا جائے جو حلقہ بندی کرنے والی کمیٹی کے مقاصد کی تحقیقات کرے، اور بائی دا وے الیکشن کمیشن کے اندر بھی کمیٹی ہے اور یہاں بھی، اور ایک ڈیڈ لاک سا ہے پارلیمان کی اور ان کی کمیٹی کے بیچ میں۔ عوامی مفادات کے قانون کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کے تحت اس معاملے کی سماعت کی جائے۔ مطلب یہ سجیشن خود دانیال عزیز صاحب دے رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ آپ از خود نوٹس لے لیں اور سماعت کر لیں تاکہ یہ معاملہ جو کہ اب ہونا ہے 31 مئی تک یہ سماعت میں ہی چلتا رہے۔ اینی ویز یہ کیوں ہوا، اور 9 ورکنگ گروپ کا جو اجلاس تھا 9 ممبرز ہیں، اس میں صرف 2 اراکین آئے، وہ تھے جناب دانیال عزیز صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب۔ اب جنہوں نے شرکت کرنی تھی اس میں افتخار الدین صاحب کو خصوصی، یہ بھی پی ایم ایل این کے، ان کو دعوت دی گئی، اور دانیال عزیز صاحب، عارف الوی صاحب، نوید قمر صاحب، ایس اقبال قادری، نعیمہ کشور، طارق اللہ، محمود اچکزئی، غوث بخش مہر، شاجی گل آفریدی جو کہ اس میں ہیں، اس میں سے صرف 2 اور باقی جو تھے وہ حاضر ہی نہیں ہوئے، اور دانیال صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کورم پورا کرے۔ اینی ویز یہ کیا انتخابات بر وقت ہو سکیں گے؟ کیا حلقہ بندیوں کا معاملہ واقعی اتنا بڑا اور اتنا سنگین ہے کہ اس کے اوپر انتخابات ملتوی ہو سکے؟ پی ایم ایل این کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہونے پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور بہت مشیر خاص بھی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ راجہ عباس صاحب، عامر عباس صاحب جو کہ
نیب کے سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں اور جانا مانا نام ہے. بہت بہت شکریہ سر. اور ڈی لمیٹیشن پہ آپ کا بہت کام ہے. جناب شفقت محمود صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, رکن قومی اسمبلی پنجاب سے, لاہور سے, سر بہت بہت شکریہ. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب افتخار احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, معتبر صحافی ہیں, ان سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. افتخار صاحب, کیا ہونے جا رہا ہے سر, یہ جو ڈی لمیٹیشن کا معاملہ ہے یہ گلے کی ہڈی بن سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب چیف جسٹس کو اب پھر دعوت دی جا رہی ہے اور بعد میں پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں ہر معاملہ عدالت میں جا رہا ہے اور چیف جسٹس کو شوق ہے کہ وہ ہر چیز میں مداخلت کرے, تو میں تو حیران ہوں کہ دانیال عزیز نے یہ تجویز کائے کو کی ہے اور کس لیے کی ہے. اب جس اجلاس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کا اظہار یہ ہو کہ 2 فرد آئیں اور باقی لوگ آئیں نا, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کتنی ان میں سنجیدگی ہے. اور یہی بات جب ہم بیٹھ کے محفلوں میں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین میں سنجیدگی نہیں ہے, تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اب اگر مردم شماری اچھا افتخار صاحب, شفقت صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے واک آؤٹ کیا اس گروپ ورکنگ گروپ سے. اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے تو چونکہ اینکر کی بات پہ یقین رکھنا ہے. اینکر میرے لیے رہنما ہوتا ہے, مجھے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, میرے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہو گیا سر, کافی کرتی. ٹھیک ہے, آپ نے ورک آؤٹ کیا. بس سوال یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے کہ جب سنجیدگی نہیں ہے, دیکھیں اصل میں حلقہ بندی کا مسئلہ ہے کیا. اگر تو انڈیویجول الیکشن لڑتے ہوں تو حلقہ بندی بڑی اہم چیز ہے. اگر اس میں تبدیلی کر دی جائے تو اس انڈیویجول کو اور اس حلقے کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. سے حلقہ نمبر 1 میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اس کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی اتنی ہے, اس آبادی کے وجہ سے اس کے ووٹ اتنے ہیں, ٹھیک ہو گیا, اس ووٹ کو میں یہ علاقہ جات آتے ہیں. بالکل سر. اور ظاہر ہے کہ یہ اچھا آپ شفقت صاحب کہتے ہیں کہ میں سر اسی پہ پہلے آ جاؤں کہ یہ ورکنگ گروپ کا جو اجلاس تھا اس سے بائیک آؤٹ کیوں ہوا یا واک آؤٹ کیوں ہوا؟ 2-3 چیزیں ویری کوئکلی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ورکنگ گروپ سے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی, اس لیے جب یہ بنا جب ہی کر لی. آئے ایک آدھا اجلاس اٹینڈ کیا, اس کے بعد ہم نے علیحدگی اختیار کر لی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے ڈی لمیٹیشن میں 100% خواہشات پوری نہیں ہوتی. میرے حلقے میں 25% تبدیلی ہوئی. اب اگر مجھے آپ کہیں کہ ابھی میں نے خود بنانا ہے تو شاید اس میں تبدیلی کر دوں, لیکن عمومی طور پہ جو چیز ہوتی ہے وہ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی لمیٹیشن عمومی طور پہ صحیح ہے. پرابلمز ہیں, کہیں پاپولیشن کا جو کرائٹیریا ہے لیکن ٹھیک ہے, ایکسیڈ کر گیا ہے, کہیں ایکسیڈ کر گیا ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ باؤنڈری کو کیا, یعنی کہ مجھے اس میں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی الیکشن کمیشن کی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے تحفظات ہیں لیکن یہ چنبے والی بات ہے کہ آپ کو اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی بدنیتی نظر نہیں آتی. اس لیے یہ جو دانیال عزیز صاحب باتیں کر رہے ہیں, اب یہ پتہ نہیں پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, لیکن میں پوچھ لیتے ہیں. لیکن اس سے تو یہ جو ایک پیڈوراز باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی معاملہ, آخری بات میں یہ کروں گا کہ یہ 700 جتنے بھی اعتراضات ہیں, جب بھی مردم شماری کے بعد لازمی ہے نئی ڈیلیمیٹیشن, ہوں گے اعتراضات, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو سمری ڈسپوزل ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے, مسئلہ ہے. انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے اور ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیوں, یہ کیا مطلب پارٹی پالیسی تھی یا؟ جی سر. ایک منٹ آسمہ, مجھے کمپلیٹ کرنے دو. جی سر. لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ ہے کیا. اگر ایک حلقہ ہو تو اس میں تبدیلی آئے تو اس کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے میرے کچھ دیہات اٹھا لیے وہاں سے جہاں پہ میرا انفلوئنس زیادہ تھا, وہ اٹھا کے باہر نکال دیے اور دائیں کے میرے میں ڈال دیے, تو مجھے اس کا نقصان ہے. لیکن سیاسی جماعتیں جب الیکشن لڑتی ہیں تو ان کو ڈی لمیٹیشن سے اتنے بڑے نقصانات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں ایک جیسا انفلوئنس رکھتی ہیں. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن سیاسی جماعتوں نے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے. ہم نے نہیں بنایا. ہاں آپ نے نہیں بنایا. مجھے نہیں پتا وہ کیوں بنایا ہوا ہے, مطلب اس کے کچھ دیکھنا اعتراضات وہ ٹھیک ہے. شفقت صاحب کہہ رہے ہیں
کہ کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, مطلب یہ نہیں ہو سکتا ڈسٹرکٹ لاہور کی سیٹ کو آپ اگلے ڈسٹرکٹ کے اندر ڈال دیں اور اس ڈسٹرکٹ کی سیٹ کو نکال کے تیسری ڈسٹرکٹ میں ڈال دیں. اچھا ٹھیک ہے سر, بریک کا ٹائم ہو جائے گا, اس لیے میں ڈاکٹر صاحب بھی اور راجہ صاحب سے بھی اسی پہ مزید بات کرتی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ یہ جو بھی بات ہوئی ورکنگ گروپ کی, یہ ان کی اپنی رائے ہے ایز کمیٹی ہیڈ, یا پی ایم ایل این ظاہر ہے وہ پی ایم ایل این کے کابینہ کے وزیر بھی ہیں حکومت کے, ان کی اپنی رائے تو نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں یہ کابینہ کے بحاف پہ, کابینہ کا تو یہ فیصلہ نہیں تھا, یہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے شرکت کی. جیسے آپ کو بتایا, انہوں نے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا, ان کا حق ہے, لیکن غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا, تحفظات سن لیتے اور پھر شاید اس طرح کی کوئی ریکمنڈیشن بھی سامنے نہیں آتی. بٹ بہرحال یہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. مگر اس میں باقی اور کسی نے اگر واک آؤٹ نہیں کیا اور تمام لوگ وہاں پر, میں نے کہا ہم نے علیحدگی اختیار کی. جی ٹھیک ہے, میں وہی میرا مقصد تھا. لیکن اگر باقی تمام پارٹیز نے اس میں شرکت کی ہے اور بیشتر میٹنگز میں شرکت کی ہے اور کوئی ایسی چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں جو irregular ہیں, تو انہوں نے غالباً irregularity کا ذکر کیا ہے. اس پہ میرے لیے تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات ہیں, یہ پی ایم ایل این کی سفارشات نہیں ہیں. اس کے اندر بیٹھے ہوئے تمام لوگ موجود تھے. اگر آخری میٹنگ میں 1-2 لوگ نہیں آئے یا صرف 2-3 لوگ آئے ہیں, تو جیسے ابھی کہہ رہے تھے افتخار صاحب کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں جو کاروائیاں کمیٹی کی ہوتی ہیں, اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے اور ہو سکتا ہے اس سے نتیجہ بھی مختلف نکلے. جو سفارشات لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے بہاف پہ ایسا نہیں ہوا. نہیں دیکھیے, میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پوچھا دانیال صاحب سے, میرے پاس تفصیلات نہیں تھیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات ہیں, اس کو کوئی بھی چیئر, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کمیٹیز میں مختلف پارٹیز کے لوگ چیئر کرتے ہیں, شاید ایک کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی سیشن اٹینڈ نہیں. سوال دیکھیں نا, 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. سفارشات جو ہیں یہ کمیٹی کو جانی ہے جو کہ بنی ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی, اور وہ سفارشات صرف 2 لوگوں نے کمپائل کی ہیں, جس میں ایک چکزئی صاحب ہے اور دوسرے دانیال. اگر تو یہ بات غیر مناسب ہے تو جب وہ کمیٹی میں جائے گی تو وہیں پہ ختم ہو جائے گی. ہو جائے گی, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ بالکل وہ تو ہو جائے گی, لیکن جو سفارشات آئی ہیں نا دانیال عزیز صاحب کی طرف سے, وہ زیادہ امپورٹنٹ. صرف جو انہوں نے مجھ سے بات کی, میری بڑی سرسری سی بات ہوئی تھی ان سے, وہ یہ تھی, وہ ان کی بات یہ وہ بھلا کتنی امپورٹنٹ بھی کیوں نہ ہو, کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ معاملہ صرف الیکشن کمیشن نے طے کرنے ہیں. الیکشن کمیشنر ایک اتھارٹی ہے, اور الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرائیں گے انتخابات. ان کے پاس اعتراضات نہیں, دیکھیں بات سن لیں, بالکل انتخابات ہونے چاہیے, اور پارلیمانی کمیٹی کی ناٹ ڈکٹیٹ ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. بالکل نہیں ہو سکتی, صحیح بات ہے. ایسا نہ کریں, ماضی میں بھی یہ ہوا. اچھا میں سر ایک سیکنڈ راجہ صاحب کو, سوری بعد سے لوگوں نے ڈکٹیٹ کیا. بالکل صحیح بات ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا ہم نے واضح کر دیا الیکشن سب ٹائم پہ چاہتے ہیں, لیکن حلقہ بندیوں کی بات اور ان سفارشات کی بات یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 24ویں ترمیم مردم شماری کی حلقہ بندیوں کی آئینی ترمیم واپس لی جائے. دیکھیے اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسی پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 پاس کیا, اس کے بعد الیکشن رولز پاس کیے, اسی کے اندر ڈی لمیٹیشن کا طریقہ کار دیا گیا ہے. اسی میں واضح کر دیا گیا کہ یہ جو ابھی لسٹیں آئی ہیں حلقہ بندیوں کی, یہ پریلیمنری ہیں, دے آر ناٹ فائنل ایز پر دا لا. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب یہ پریلیمنری آپ کی لسٹ آ جائیں گی تو اس کے بعد ودن 30 days آپ نے اس پہ اپنے آبجیکشنز فائل کرنے ہیں, اور آبجیکشنز کے ساتھ ساتھ آپ نے سجیشن دینی ہے کہ اس کو ایسے کر کے اس طریقے سے فارم کیا جائے. اب ودن 30 days اس نے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے ان تمام آبجیکشنز کو. اب میں نے اس میں کافی دیکھا ہے, میں نے خود کافی سارے آبجیکشنز بھی فائل کیے ہوئے ہیں کچھ حلقوں کے, اس میں تقریباً 90% سے جو ان سی ہے نا ڈیلیمیٹیشن بالکل درست ہوئی ہے, کوئی اتنے بڑے ایشوز اس میں نہیں آئے. جو ایشوز آئے ہیں چند سیٹوں پہ, چند جگہوں پہ آئے ہیں, کیونکہ انہوں نے کچھ فارمولا سیٹ کر دیا گیا. انہوں نے فارمولا سیٹ کیا کہ جو نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ ہوگی وہ 7 lakhs and around 50,000 کی پاپولیشن پہ جائے گی. بعض جگہ یہ ہو گیا ہے کہ جیسے وہ جھل مکسی میں اور وہاں پہ تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ پہ دے دی, اور ایک حلقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ 11 لاکھ 12 لاکھ پہ ایک MNA کی سیٹ. ڈسٹرکٹ باؤنڈری کی وجہ سے, ہاں ڈسٹرکٹ باؤنڈری کے علاوہ بھی تھوڑا سا اس میں کچھ نظر آیا کہ یہ کیوں انہوں نے کیا ایسے, کہ یہ نصیر آباد ڈویژن میں کافی انہوں نے یہ کام کیا, تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا ان کو. تو اب جو لا کہہ رہا ہے اس میں یہ فورم موجود ہے. یہ کہا نا اس میں کہ جی ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا سو موٹو لینا چاہیے یا وہاں جا کے کوئی کیس کریں, تو سپریم کورٹ میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو وہ کہیں گے آپ کے پاس فورم موجود ہے, وہاں پہ قانون ہے اور وہاں پہ یہ پروسیس ہو رہا ہے. اچھا, اور اس سے کسی یعنی حلقہ بندیوں کو کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا سوائے خود الیکشن کمیشن
Election के, Commission ये के। इफ्तिखार साहब ने भी बात की और सभी ये बात करें। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस पे आऊंगी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें हराने की साजिश की जा रही है, क्यों वो कह रहे हैं, वो क्या परसीव करें, और फिर निगरान सेटअप कैसा होगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और वो इलेक्शन कमीशन कहता है जी 31 मई तक हमारे लिए मसला ही कोई नहीं, हम कर लेंगे पूरा। अगर वो नहीं कर सकते सर, क्योंकि एतराज़ात अपीलें जो है वो काफ़ी मैटर करती हैं और अभी सूबाई असम्बलियाँ भी हैं। देखें, इलेक्शन मैटर्स के अंदर अपीलें हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में साल चलती रहती हैं। पहला तो स्टेप ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास 700 आपने बताया कुछ 730 कल तक थी, अभी उनकी अपडेट चले आई। लेट से 800 हो जाएंगी, तो उसको वो एक महीने में निपटा देंगे। अब क्वेश्चन रह गया कि जी उस पर अपीलें होंगी, सारी चीज अपीलें तो नहीं होंगी लेकिन कुछ अपीलें होंगी। अब अगर आपने इंतजार करना है हर अपील की डिसीजन का, तो फिर अगले 5 साल आप इंतजार करते रहें, क्योंकि ये चीजें तो इलेक्शन मैटर्स है। पीटीआई ये चाहती है कि वक्त पे इंतखाबात, पीटीआई No 1000% ये चाहती है कि वक्त पे इंतखाब हो। उसमें सिर्फ गुंजाइश जो है वो इतनी है कि अगर एक दिन पहले डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज में हो जाते हैं, अगर आखिरी तक जाएं तो 60 दिन होते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, चलें, अगर कुछ बंदोबस्त करना है तो उसको एक दिन पहले डिसॉल्व करके 90 डेज के अंदर। तो डॉक्टर साहब फिर ये जो क्या ये वाकई ये जो रूमर्स आए थे, ये निगरान हल्का बंदियों के हवाले से जो चीफ जस्टिस का इंटरव्यू छपा, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने कहा कि जी हम इंतखाबात वक्त पे करवाएंगे, और कहा कि नजर ज़रूरत जन्म ले सकता है अगर निगरान सेटअप के ऊपर ये बात गई तो इसका मतलब है कि निगरान से पहले सब कुछ सेटल डाउन करना पड़ेगा, वरना उसके बाद कोई पता नहीं है। देखिए, यही बातें जो तशवीश का बायस है, मसलन ये जो आपने अभी स्टेटमेंट कही कि नज़रिया ज़रूरत आ सकता है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से फिर बदगुमानी पैदा होती है। हमारा भी नुक्ता नज़र एग्जैक्टली वही है जो शफ़क़त साहब ने कहा है, बिल्कुल वक्त से इलेक्शन हो, बल्कि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, पूरा वक्त हुकूमत ख़त्म करे जैसे पिछली हुकूमत ने किया था, और उसके बाद 60 दिन में इलेक्शंस हों। लेकिन कोई हर्ज नहीं है एक दिन पहले वो एक दिन बाद में, इस पर कोई तनाज़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर वक्त से इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हुकूमत देकर जाए, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारा भी ये ख्याल है कि ये तमाम मामलात जो हैं ये तय हो जाएंगे इंशाल्लाह, वक्त से हो जाएंगे। लेकिन जो बयानात आते हैं जिनसे फिर तशवीश पैदा होती है, जैसे नज़रिया ज़रूरत की एक बड़ी पुरानी तारीख है, उसको दोहराना नहीं चाहिए। उस शख्स, देखिए, नज़रिया ज़रूरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना उस पूरी तहरीक को, उस पूरी जो हमारी सियासी तहरीक है उसको मुतहरिक लोगों के अजहान में कर देता है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं ये क्या नई बात हो गई, बहुत गलत, ये किस किस्म की बात है। तो बाज़ मरतबा ये जो होती है कि हो सकता है कुछ अरसा ज़्यादा लग जाए, हो सकता है नज़रिया ज़रूरत की वो पड़ जाए, इन लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। इफ्तिखार साहब, क्या ये हल्का बंदियों का मामला जो है ये रीज़न बन सकता है, बनाया जा सकता है? दो अलग अलग जुमले हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगे इलेक्शन के इल्तवा के बारे में जो इम्कानात की बात हो रही है? मेरे ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन को मुलतवी करने का किसी को कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। जितने दिन भी ये पोस्टपोन करेंगे वो उतने दिन आवाम से ख़िताब करेगा, अगर ख़िताब नहीं करेगा और जेल में होगा तो जेल से बैठ के अच्छे वेल ड्राफ्टेड किस्म के स्टेटमेंट जारी करेगा। ये नहीं है, इसका किसी को फ़ायदा नहीं है, ये बिल्कुल गलतफहमी है, किसी को उसका फ़ायदा होगा। और पता बजट के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही कि बजट के बारे में इनकी क्या राय है, क्योंकि आज 3 तारीख तो अप्रैल की हो गई है, तो अब बजट भी इनको पास करना है, और बजट के पास करने के लिए लाजमी तौर पर कुछ वक्त चाहिए। वो वक्त और डिसोल्यूशन एक जैसी आती है, और अगर डिसोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या आइन की किसी शिक के ताबे मुद्दत बढ़ाई जा सकती है या नहीं, ये भी एक डिबेट जन्म लेगी इंशाल्लाह। यानी मुद्दत किसकी, इस मौजूदा असेंबली की और मौजूदा हुकूमत की मुद्दत की? ये प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इंटरव्यू में, मुझे इंटरव्यू दिया था, उसमें पहली बार ये बात की थी। राय साहब, ये इफ्तिखार साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन उसके हालात नहीं है, हालात भी है कि आपके मुल्क में कोई ऐसी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कोई बॉर्डर्स पे इमरजेंसी है, कोई इस किस्म की सूरत है, या तो जैसे अब दानियाल ये लेके चले हैं एक चीज़, और इसके साथ जी वो कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करवाने के मूड में है कि जी बॉर्डर्स पे भी कुछ जंग शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी सूरत हाल नहीं है, वो भी उस लेवल पे नहीं है। तो ये नहीं, उसकी हाल है, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि आप इस गवर्नमेंट को एक्सटेंड करेंगे और या कि जो इंटरम आएगा वो भी एक्सटेंड होगा। एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, ये जो आपने 750 का फिगर दिया है, 730 का, इसमें जो मेजॉरिटी है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को 20-20 लोगों ने चैलेंज किया होगा। तो इट्स नॉट लाइक 700 कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चैलेंज होगी, कुछ ये मैक्सिमम 5 to 10% ऑफ द टोटल वोट। तो ये अच्छा, इफ्तिखार साहब आप मजीद उसको कोई एलेबरेट करना चाह रहे थे कि ये निगरान हुकूमत के अलावा? मैं जी
मैं क्लियर हूँ, मैं इस पे क्लियर हूँ, इलेक्शन को वक्त पे होना चाहिए, बजट इस दौरान इनको बजट देने की तैयारी करनी चाहिए। वो तो 27 को आ रहा है नवाज को, नहीं अभी आ रहा नहीं, अभी ऑफिशियली जब अनाउंस हो जाएगा और तब मुझे यकीन आएगा ना, अभी तो मीटिंग जारी हैं 2। और तीसरी बात है, ये दानियाल अजीज को गैर जिम्मेदाराना बयान देने से एहतियात करनी चाहिए। फिर कहा जाता है कि इस मुल्क में कुछ और कुव्वतें हैं जो चला रही हैं, नादीदा कुव्वतें चलाती हैं। ये नादीदा कुव्वतों ने कहानी शुरू कर दी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये कौन शुरू कर रहा है आज ये बात? तो खुदा के लिए इलेक्शन को इलेक्शन रहने दें, जमहूरियत को जमहूरियत रहने दें, और इस प्रोसेस को खराब मत करें। इस प्रोसेस में से बाइज्जत तौर पे गुजर जाएं। अगर ये प्रोसेस डिले होगा तो फिर नुकसान पाकिस्तान को होगा, इलेक्शन को नुकसान होगा। पहली तो बात ये है कि नून लीग को चाहिए कि वो दानियाल को रोके। मैं कुछ और कहने लगा था लेकिन मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, उसको कम से कम रोके। दूसरी बात यह है कि देखिए, हुकूमत की एक्सटेंशन की बात नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो पार्लियामेंट के नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी कोई सूरत नेशनल असेंबली की एक्सटेंशन की है। तो नेशनल असेंबली की एक्सटेंशन होती है तो नेचुरली जिसके नंबर ज़्यादा है नेशनल असेंबली में और जो कि नून लीग के हैं तो उनकी गवर्नमेंट भी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसी ठीक है, फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब है और रोज बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हालात नहीं है कि जहाँ पे और इसके अलावा देखिए बात ये है कि ये जो एक्सटेंशन है ना वो 254 है शायद जिसके तहत एक्सटेंशन होती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम उस तरफ चल पड़े ना तो हम कलेक्टिवली ये कोई सॉल्यूशन नहीं, क्लास जो है अपने लिए प्रॉब्लम ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे और मियां साहब के ऊपर भी बात करेंगे और केसेस भी, क्योंकि ये हुकूमत जब खत्म हो रही होगी यानी मुद्दत पूरी हो रही होगी, केसेस का फैसला भी आने वाला होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। चाहती है पीपल्स पार्टी, चाहती है पीटीआई, चाहती है, और पीटीआई तो बल्कि बड़ी क्यूरियस है कि जल्दी जल्दी ये होना चाहिए। दूसरी तरफ मियां साहब ये कहते हैं कि उनको हराने की कोशिश की जा रही है। वो क्या कहते हैं, ज़रा सुन लीजिए कि क्या कहा, सुनाइएगा ज़रा। मुकदमा सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ और PMLN अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चंद अफराद हैं कि वो उसको रोकने में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2018 का इलेक्शन जीते। लेकिन कुछ फैसले कुछ लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह के अपने फैसले होते हैं और जैसे कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये कोई सेनेट का इलेक्शन नहीं है जिसको कोई रोक सकेंगे, तो एक अवामी तूफान है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन टकरा सकता है? चंद अफराद रोकना चाहते हैं, PMLN जीत सकती है और डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं ये कौन है? वही पूछ रही हूँ, कौन है? देखिए, मेरे ख्याल में आपने निशानदेही तो अपने प्रोग्राम में पहले ही कर दी है, पिछले सेगमेंट में आपने कर दी जब आपने कहा कि नज़रिया ज़रूरत का रेफरेंस दिया जा रहा है, फिर चाहे एक्सप्लेनेशन भी आ रही है, मगर उससे जो इबाम उठते हैं कि कौन सा नज़रिया ज़रूरत, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई है, कोई जैसे अभी भाई कह रहे थे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही तो ये रेफरेंसेस नज़रिया ज़रूरत के कहाँ से आ रहे हैं? और ये जो हवा में बात एक मौलक है कि एक केयर टेकर आएगी और उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें मामला सेटल नहीं हुए होंगे तो उनको एक्सटेंशन, इस तरह की बदगुमानियाँ जो हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि इसकी कोई फैक्ट बेस हमारे सामने, मगर ये बदगुमानियाँ इस तरह की पब्लिक स्टेटमेंट से, ये पब्लिक स्टेटमेंट है, ये हेर से नहीं है कि आपने किसी ने आपको कहा कि मेरे कज़न ने सुना था कि ऐसा हुआ है। तो इन चीज़ों से जो बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं और जब ऐसे अशखास जो कि बहुत ज़्यादा मुल्क के अंदर ताकत भी रखते हों और मतलब मुल्क के 3, 4, 5 अहम तरीन अशखास में से हों, आप उन अशखास को वाजे कह रहे हैं कि जिन्होंने ये मतलब अदलिया की तरफ इशारा, देखिए 3-4 मरतबा ये गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ हवालों से कि हो सकता है इलेक्शन में कुछ डिले हो जाए, नज़रिया ज़रूरत का भी रेफरेंस आया, तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बदगुमानी पैदा कर रही हैं और अगर ये ना हो तो बेहतर है। ये तो एक नुक्ता है। दूसरा नुक्ता जिसकी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम हाईजैक हो जाएगा, वो अदालत के अंदर जो ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी तक जो फैसले हुए हैं, जिस तरीका कार से JIT बनी है, और अब JIT का मामला आपने देख ही लिया कि वो आए हैं, उनके जो लीड वो थे इन्वेस्टिगेटर वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने कहा कि इनका कोई ताल्लुक नहीं था ऑफ शोर से,
نہ یہ وہاں کے مالک تھے، نہ یہ وہاں کے سیٹلر تھے، نہ یہ بینیفٹ، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں، سب انکار ہوگا نا. اس کو مختصر کرتے ہیں کہ واجد ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں. یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، لیکن میں بھی اس کو نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں وہ پورا 1-1.5 سال کا عرصہ جس کے بعد تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. تو ان سے تمام چیزوں سے جب آپ ان کو اکٹھا پڑھنا شروع کریں تو آپ کہتے ہیں یہ نقطے جوڑنے سے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا، اور وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کو جیتنے جی نواز شریف، میں آپ کو ذرا بلیٹنٹلی بتا دوں، نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو اگلے الیکشن میں نہ ان کی پارٹیسپیشن گوارا ہوگی اور نہ ان کا جیتنا جو ہے وہ قابل برداشت ہے. یہ کہا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ کہا جا رہا ہے، یہ انہوں نے کہا. نواز شریف صاحب کی پارٹیسپیشن کیسے ہوگی؟ وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے. ہاں، میں نے تو 2 کا نام لے لیا، آپ کہیں تو ایک آدھ اور کا بھی لے مریم نواز کی بھی بات کر رہے ہیں، دونوں کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی گوارا نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں 1-2 اور نام لے لوں گا. بغیر کسی ایویڈنس کے پھر وہی بات شروع کر دی ہے کہ جناب، اور اشارہ میں، جبکہ یہ تو سب دانیال عزیز صاحب نے کہا ہے سر آپ کی پارٹی کے کہ وہ 24ویں ترمیم یہ معاملہ کہنا کہ جناب کوئی روکے گا ان کو آنے سے، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ یا جوڈیشری کو اٹیک کر رہے ہیں یا فوج کو اٹیک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے، وہ تو انہوں نے کہا یہ تو حوالہ جو دیا ہے. دیکھیے باقاعدہ نظریہ ضرورت کا میں نے ذکر کیا ہے، بہت خواہش ہے پی ٹی آئی کی ہم فوج کا نام لیں، ہم نہیں لیتے تو آپ لیتے ہیں. نہیں لیں گے. گزارش یہ ہے سر آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں لیں گے. نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن اشارہ دیکھیں، اور میں آپ کو اشاروں کر کے اشارے کر کے یہ حالات کو ڈیلیبریٹلی ایک دھندلا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوائنٹ از صحیح کہا راجہ صاحب نے، نواز شریف از ڈسکوالیفائڈ، ٹرائل ہو رہا ہے، اس ٹرائل کو یہ باہر آ کے روز سپن دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ نہیں ہیں، اس لیے یہ سپن جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ نواز شریف، ہم تو کہتے ہیں مریم کی اونرشپ ہے، اور مریم کی اونرشپ. سو یہ ایک لمبی بحث ہے. اگر ہم کیس کے بدر جائیں، آج وہ واجد ضیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ کہیں نواز شریف کا نام ہی نہیں آیا، پھر کیا کریں؟ نواز شریف کا نام، نیب کا کیس کیا ہے؟ نیب کا اگر آپ وہ چارج پڑھ لیں جو میاں صاحب پہ اور مریم صاحبہ پہ، چارج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بینگ اے پبلک آفس ہولڈر، یہ تمام چیزیں جو آپ نے بچوں کے نام پہ بنائی ہیں، وہ کہاں سے بنائی؟ یہ کہاں سے بنائی؟ وہ اب ان کی ایجز اس وقت کیا تھی؟ یہ نیب کا کیس ہی ہے. اور جی آئی ٹی کا کیس یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ جی آئی ٹی کے اوپر، جی آئی ٹی پہ اتنا تھا کہ اس نے یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ ان کے بچوں کی اونرشپ ہے اور ٹائٹل ان کا ہے، اور وہ الحمدللہ انہوں نے خود ہی مان لیا کیونکہ وہ تمام پہلے ہی انہوں نے مان لیا، وہ تمام جی آئی ٹی نے کیا کیا؟ یہ آپ کے پی آئی ڈی کا ایک گواہ گیا ہے وہاں پہ جس نے یہ تمام سکرپٹس جو ان سے ہیں کورٹ کی فائل میں مسل میں لگا دیا ہے. دیٹ از پارٹ آف دی ایویڈنس. تو اب کورٹ یہ سپننگ ہو رہی ہے، پہلے سزا سے پہلے سپننگ ہو رہی ہے. 2 لوگ بات کر رہے ہیں، مجھے بھی صرف 30 سیکنڈ جی میں افتخار صاحب 30 سیکنڈ صرف دیکھیے. 1.5 سال کے بعد انہوں نے جو ریفرنس دائر کیا وہ انکمپلیٹ تھا. اس ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ریفرنس بدلا گیا سپلیمنٹری ریفرنس میں. سپلیمنٹری سن لیجئے، پہلے بھی تو ریفرنس یہی فائل کر سکتے تھے. سپلیمنٹری ریفرنس میں نہ کوئی اضافی پراپرٹی تھی، نہ کوئی اضافی شہادت تھی، ایویڈنس تھا، صرف کہانی مختلف تھی. اور کہانی ذرا میری بات سن لیجئے بھائی، بات چلیں آپ کر لیجئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں عدالت میں موجود تھا یہ پوری جب ڈسکشن ہوئی ہے، اور بات یہی تھی کہ جو نئی کہانی بتائی جا رہی ہے، کہانی اب یہ ہے کہ کیونکہ نواز شریف پہ کچھ نہیں نکل سکا تو اب سر نواز شریف صاحب نے تو مان لیا تھا نا کہ یہ ہمارے اپارٹمنٹس ہیں، ان کے بچوں نے سن لیجئے نا، پہلے ریفرنس میں یہ لکھا ہے کہ یہ نواز شریف کی ملکیت ہے. دوسرے ریفرنس میں سپلیمنٹری ریفرنس میں چلے بہرحال پیناما کی آ جائے، اس پہ پاناما کی سالگرہ بھی ہے. میں کافی پی رہا ہوں. جی افتخار صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں، کافی نہیں پیجیے گا ابھی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سر پاناما میں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کا نام ہی کوئی نہیں تھا. سر وہ کہتے ہیں نواز شریف کا نام نہیں تھا، نواز شریف کے بچوں کا تھا، ان کے بچوں کا نام تھا، انکم ہی کوئی نہیں تھی ان کی. تو آپ ثابت کیسے کریں گے کہ نواز شریف کے ہیں وہ؟ پیسے کہاں سے آئے؟ سر ہونا ہوگا ثابت تو ہو ہی جائے گا. بات یہ ہے کہ ابھی ایک بہت اچھی بات کی گئی کہ کچھ نقطوں کو اگر جوڑا جائے تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے. تو میں تو بالکل ایک نقطہ تو آج میرے پاس آ ہی گیا آخر کار. اچھا یہ جو چیف جسٹس کو وہ آ گیا کہ دانیال عزیز جو چیف جسٹس کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آئیے
اور اس تصویر میں جو آخری نقطہ رہ گیا ہے اس پہ نقطہ لگا کے اور تصویر کو مکمل کیجیے. اس نقطے کے بارے میں ان کا سر کیس پڑا ہوا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, وہ توہین عدالت. نادیدہ قوتوں نے کہا ہے کہ یہ نقطہ اٹھاؤ اور تاکہ الیکشن کو اتنا دور لے جاؤ کہ الیکشن ایک کہانی بن جائے, ایک افسانہ بن جائے, اور پھر ملبہ ڈال دو نادیدہ قوتوں پہ کہ دیکھا نا ہم کہتے تھے 11 نقطے تھے, 12واں نقطہ نہیں تھا آ گیا, اور یہ 12واں نقطہ ہم نے تو نہیں لایا, مجبور تھے ہم, ڈیلیمیٹیشن غلط ہو گئی تھی, اس میں دھاندلی ہو گئی تھی, رولز کو وائلیٹ کر دیا گیا تھا, ڈسٹرکٹ لمٹس کو مانا نہیں گیا تھا, سو ہیئر وی ہیو ڈن اٹ. صحیح, تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ دانیال عزیز صاحب نقطہ دور کر لائے ہیں. میں سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, الیکشن ہونے دو, الیکشن ہونے دو. جہاں نواز شریف کا مسئلہ عدالت میں ہے, میاں صاحب نے اگر غلطی نہیں کی بری ہوں گے, غلطی کی ہے تو پھر اس ملک لیکن راجہ صاحب بالکل میں سر آخری چکے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ الیکشن ہونا چاہیے, لیکن ان کو سزا ملے گی اور ایسے تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. بالکل, لیکن راجہ صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ 31 تک جب یہ ہوگا تو یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا میاں صاحب کا. اب وہ یہ بات بار بار جو کہ نیریٹو بڑا اسٹرانگلی ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ واجد ضیاء صاحب کچھ پیش نہیں کر پائے. آپ کو کیسے پتا ہے؟ I'm sorry. جی سر, اینکر آپ کو کیسے پتا ہے کہ 31 تک فیصلہ ہو جائے گا؟ آپ کی 31 تک حکومت کا فیصلہ ہوگا اور یہ وائنڈ اپ ہوگی سر. افتخار صاحب یہ وائنڈ اپ ہوگی سر 2 مہینے کی. سر میری بات تو سن لیں افتخار صاحب, پوری بات. یہ جو 2 مہینے کی ایکسٹینشن ہوئی تھی نیب کورٹ کی, وہ مدت پوری ہو جائے گی, فیصلے کی بات نہیں میں کر رہی, وہ مدت پوری ہو جائے گی. سر وہ 31 تک ہو جائے گی پوری. جی دیکھیے اب اس میں جو سٹیج آ گئی ہے, کل شاید واجد ضیاء کا کراس ایگزامینیشن ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک وٹنس اور آنا ہے, وہ بڑا لمیٹڈ سا وٹنس ہے, دیٹ از دا آئی آف دا کیس, ٹھیک ہے. اس کی جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے اسٹیٹمنٹ تو میاں صاحب سے آن اوتھ پوچھا جائے گا کہ جی کیا آپ آن اوتھ حرف پہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ ان کی چوائس ہوگی, ہاں یا نہ میں. پھر ان سے پوچھا جائے گا جی کیا آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی ایویڈنس, کوئی ڈاکیومنٹس لانا چاہتے ہیں یا نہیں.